بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ گزشتہ روز ہم نے آیت مباہلہ کے حوالے سے قرآن مجید میں جو آیت سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 ہے، اس کی تفسیر اہل سنت کی مستند تفاسیر سے پیش کی تھیں۔ آج ہم اسی آیت کے بارے میں جو اہل سنت کی حدیث کی کتابوں میں آیا ہوا ہے، اہل سنت کی حدیث کی کتابوں میں جو حدیث اس سلسلے میں آئی ہوئی ہے، آیت مباہلہ کے سلسلے میں، وہ آج آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ سب سے پہلے جس کتاب سے میں آپ کو مستفید کرنا چاہتا ہوں وہ اہل سنت کی سیاستہ کی کتاب مسلم ہے، صحیح مسلم کی جلد نمبر 3، کتاب فضائل صحابہ، حدیث نمبر 6220، حدیث نمبر 6220 میں حضرت عامر بن سعد بن ابی وقاص اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں، یعنی سعد بن ابی وقاص سے روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ معاویہ ابن ابو سفیان نے حضرت سعد بن ابی وقاص کو امیر بنایا اور ان سے فرمایا، تجھے ابو التراب یعنی علی علیہ السلام کو برا بھلا کہنے سے کس چیز نے منع کیا ہے؟ حضرت سعد بن ابی وقاص نے کہا، مجھے 3 باتیں یاد ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمائی ہیں، جن کی وجہ سے میں ان کو برا بھلا نہیں کہتا۔ اگر ان 3 باتوں میں سے کوئی ایک بھی مجھے حاصل ہو جائے تو وہ میرے لیے سرخ اونٹوں سے زیادہ پیاری ہے۔ پہلی بات کیا ہے؟ نمبر 1، میں نے رسول اللہ سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی غزوے میں جاتے ہوئے ان کو اپنے پیچھے مدینے میں چھوڑا تو علی علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، آپ مجھے عورتوں اور بچوں کے ساتھ چھوڑے جا رہے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی علیہ السلام سے فرمایا، اے علی، کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ تمہارا مقام میرے ہاں اس طرح ہے جس طرح کہ ہارون علیہ السلام کا مقام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھا، سوائے اس کے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ دوسری بات، اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ خیبر کے دن فرما رہے تھے کہ کل میں ایک ایسے آدمی کو جھنڈا عطا کروں گا، یعنی علم عطا کروں گا، جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتا ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ یہ سن کر ہم اس انتظار میں رہے کہ ایسا خوش نصیب کون ہوگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس علی کو بلاؤ۔ ان کو بلایا گیا تو ان کی آنکھیں دکھ رہی تھیں، تو آپ نے اپنا لعاب دین ان کی آنکھوں پر لگایا اور علم ان کو عطا فرما دیا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت علی کے ہاتھ پر فتح عطا فرمائی۔ تیسری بات، اور یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، ندعو ابناءنا و ابناءکم، سورہ آل عمران کی 61ویں آیت، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن اور حضرت حسین کو بلایا اور فرمایا، اے اللہ، یہ سب میری اہل بیت یعنی گھر والے ہیں۔ تو اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام علی علیہ السلام، سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، امام حسن اور امام حسین کو بلایا تھا مباہلے والے دن۔ بالکل یہی حدیث انہی الفاظ میں اسد الغابہ فی معرفت صحابہ، اسد الغابہ فی معرفت صحابہ میں بالکل یہی حدیث انہی الفاظ میں موجود ہے، اور اس کے انشاءاللہ میں ان دونوں کی بھی پکچر بنا کر آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا۔ اب ہم آ جاتے ہیں مشکات المصابیح، مشکات شریف جو مشہور کتاب ہے اہل سنت کی، اس میں یہ حدیث جلد نمبر 3 میں صفحہ نمبر 252 کے اوپر، باب مناقب اہل بیت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پہلی فصل، اس میں یہ حدیث موجود ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص سے فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت اتری، کہہ دو کہ تم آ جاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو بلا لیں اور تمہارے بیٹوں کو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام، حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، امام حسن اور امام حسین کو بلایا، فرمایا، اے اللہ، یہ میری اہل بیت ہیں۔ یہ دوسری کتاب حدیث کی میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی۔ اس کے بعد تیسری حدیث کی کتاب ہے مستدرک للحاکم، مستدرک الصحیحین ہے، مستدرک الحاکم کے نام سے، اور یہ امام حاکم کی لکھی ہوئی ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے وہ تمام احادیث جو کہ صحیح بخاری یا صحیح مسلم میں
نہیں آ سکی تھیں، یا اگر آ بھی گئی تھیں تو انہوں نے درج کی ہے، لیکن ان کا پیمانہ وہی ہے، ان کا کرائٹیریا حدیث کو سلیکٹ کرنے کا وہی ہے جو بخاری اور مسلم کا تھا۔ اس میں جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 296 میں حدیث نمبر 4719 میں ہے کہ حضرت عامر بن سعد اپنے والد کا یہ بیان نقل فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، ندعو ابنانا و ابناکم و نسانا و نساکم و انفسنا و انفسکم، سورہ آل عمران 61، ہم بلائیں گے اپنے بیٹے، تم بھی اب تمہارے بیٹے، اور میں اور اپنی عورتیں اور تمہاری عورتیں، اور اپنی جانیں اور تمہاری جانیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن اور حضرت حسین علیہ السلام کو بلایا اور بولے، اے اللہ، یہ میری اہل بیت ہیں۔ یہ چوتھی کتاب میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی۔ اب آ جاتے ہیں امام نسائی کی کتاب السنن الکبریٰ، جس کا جو ایک باب ہے خصائص علی علیہ السلام کی فضیلت کی باب میں، اس میں انہوں نے یہ حدیث لکھی ہے کہ آیت مباہلہ سے بھی حسنین کریمین علیہ السلام کی ذریت مصطفیٰ ہونا ثابت ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، آیت مباہلہ، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61، جب یہ آیت نازل ہوئی، ہم بلا لیں اپنے بیٹوں کو اور تمہارے بیٹوں کو، اور تم تو نبی کریم نے حضرات علی اور فاطمہ اور حسن اور حسین علیہ السلام کو بلایا، پھر عرض کیا کہ اے اللہ، یہ میری اہل بیت ہیں۔ تو یہ حدیث جو ہے یہ سنن الکبریٰ امام نسائی کی کتاب میں بھی موجود ہے۔ اب آ جاتے ہیں سوائق محرقہ۔ سوائق محرقہ کو علامہ ابن حجر عسقلانی کی لکھی ہوئی کتاب ہے، اور ان کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ یہ کتاب انہوں نے شیعوں کی مخالفت میں لکھی تھی۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 524 کے اوپر وہ لکھتے ہیں، یہی آیت لکھنے کے بعد، آیت مباہلہ لکھنے کے بعد لکھتے ہیں کہ تفسیر کشاف میں ہے کہ اس سے بڑھ کر چادر والوں کی فضیلت پر کوئی قوی دلیل نہیں ہے، اور وہ حضرت علی، حضرت فاطمہ اور حسنین کریمین علیہ السلام ہیں، کیونکہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں بلایا اور حسین کو گودی میں لیا اور حسن کا ہاتھ پکڑا، آپ کے پیچھے حضرت فاطمہ چلیں اور علی آپ دونوں کے پیچھے چلے۔ پس معلوم ہو گیا کہ آیت سے مراد حضرت فاطمہ کی اولاد اور ان کی ضروریت ہے، جنہیں وہ اپنے بیٹے کہتے ہیں، اور آپ کی طرف دنیا و آخرت میں صحیح اور نافع صورت میں منسوب ہوتے ہیں۔ تو اس آیت کی تفسیر میں علامہ ابن حجر عسقلانی نے بھی یہی بات لکھی ہے کہ انہوں نے ان پانچوں کو بلایا تھا۔ اب آ جاتے ہیں کوكب دری، جو کہ صالح محمد کشفی حنفی کی لکھی ہوئی کتاب ہے، اور انہوں نے اس اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 155 کے اوپر یہ حدیث لکھی ہے۔ یہ آیت لکھنے کے بعد آیت مباہلہ جو سورہ آل عمران کی 61ویں آیت ہے، وہ لکھنے کے بعد لکھتے ہیں کہ پس جو کوئی اس بات کے باب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم آ جانے کے بعد جھگڑا کرے، تو پس کہہ دو کہ آؤ ہم اپنے بیٹوں کو بلائیں اور تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، اور ہم اپنی عورتوں کو بلائیں اور تم اپنی عورتوں کو بلاؤ، اور ہم اپنے نفسوں کو بلائیں اور تم اپنے نفسوں کو بلاؤ، اور پھر مباہلہ کریں اور جھوٹوں پر خدا کی لعنت کریں۔ لکھتے ہیں کہ سعد بن ابی وقاص سے مروی ہے کہ وہ بیان کرتا ہے کہ جب یہ آیت مذکورہ نازل ہوئی تو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے علی مرتضیٰ، فاطمہ زہرا اور حسنین کریمین کو طلب کر کے فرمایا کہ یہ میری اہل بیت ہیں، اور سوائق محرقہ اور کشاف میں زمخشری میں مقوم ہے کہ یہ اس آیت سے بڑھ کر آل ابا کے افضل ہونے پر اور کوئی قوی اور زبردست دلیل نہیں ہے، اور آل ابا سے علی مرتضیٰ، فاطمۃ الزہرا اور حسنین کریمین مراد ہیں، کیونکہ رسول اللہ نے اس آیت کے نزول کے بعد مباہلہ کے وقت ایک پہلو میں حسن کو اور دوسرے پہلو میں حسین کو، اور منہ کے سامنے علی مرتضیٰ کو اور پیٹھ کے پیچھے فاطمہ زہرا کو جگہ دی۔ پس معلوم ہوا کہ حق سبحانہ تعالیٰ نے علی مرتضیٰ کو نفس پیغمبر اور ان کی اولاد اور ذریت کو حضرت کے ابنانا اور نسانا فرمایا ہے۔ یہ روایت جو ہے یہ میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی کوكب دری سے۔ اب آ جاتے ہیں ارجح المطالب،
ارجح المطالب، جو کہ مولانا عبید اللہ امرتسری کی لکھی ہوئی کتاب ہے. یہ اس سے اب تک جتنی بھی میں نے آپ کو روایت پڑھ کے سنائی ان سب کے راوی سعد بن ابی وقاص ہیں. حضرت سعد بن ابی وقاص جو عشرہ مبشرہ کے صحابی ہیں وہ تھے. لیکن انہوں نے ارجح المطالب والوں نے کچھ اور بھی روایات لکھی ہے، کچھ اور ترک بھی لکھے انہوں نے. اور اسی آیت کو لکھنے کے بعد سب سے پہلے تو انہوں نے سعد بن ابی وقاص والی روایت لکھی ہے کہ سعد بن ابی وقاص سے روایت ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ اے محمد کہہ جھگڑے کرنے والوں سے کہ آؤ بلا لیں ہم اپنے بیٹوں کو اور تم اپنے بیٹوں کو، ہم اپنی عورتوں کو اور تم اپنی عورتوں کو، ہم اپنی جانوں کو اور تم اپنی جانوں کو، پھر دعا کریں اللہ سے کہ پس لعنت ڈالے جھوٹوں پر. نازل ہوئی تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی اور فاطمہ اور حسنین علیہ السلام کو بلا کر کہا کہ اے میرے پروردگار یہ میری اہل بیت ہیں. دوسرا ترک جو انہوں نے لکھا ہے وہ ہے جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. روایت ہے کہ انفسنا سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور جناب علی علیہ السلام، اور ابنانا سے جناب امام حسن اور امام حسین، اور نسانا سے جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ مراد ہیں. ایک اور ترک بھی انہوں نے لکھا ہے اور وہ خود امیر المومنین علیہ السلام سے ہے کہ جناب امیر علیہ السلام روایت کرتے ہیں کہ مشورت کے روز اہل شورا سے آپ نے تکرار کرتے وقت فرمایا تھا. یہ وہ وقت ہے کہ جب حضرت عمر نے اپنے مرتے وقت ایک 6 رکنی کمیٹی بنائی تھی، ایک شورا بنائی تھی. اس وقت جب شورا کی میٹنگ ہوئی ہے تو اس میں علی علیہ السلام نے کہا تھا، کیا کہا تھا کہ میں تم کو خدا کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ کوئی تم میں میرے سوا ایسا شخص موجود ہے کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مجھ سے زیادہ قرابت رکھتا ہو، اور کس کی جان کو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جان اور کس کے بیٹوں کو اپنے بیٹے قرار دیا ہے. سب نے کہا کہ خدا کی قسم آپ کے علاوہ کوئی نہیں ہے. یہ دو ترک جو ہیں انہوں نے بیان کیے تھے ارجح المطالب میں. اب ارجح المطالب میں جو ہے نا یہ اس کا پورا واقعہ بیان کر رکھا ہے انہوں نے. وہ روایت کرتے ہیں حضرت ابن عباس سے. یہ چوتھا ترک ہے جو بیان کر رہے ہو. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نصارہ نجران کے چند آدمی جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آ کر کہنے لگے کہ آپ ہمارے صاحب کے حق میں کیا کہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کون ہے؟ وہ بولے کہ عیسیٰ علیہ السلام، کہ جن کی نسبت آپ یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ خدا کا بندہ ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرا گمان بجا ہے. وہ کہنے لگے کہ آپ عیسیٰ علیہ السلام جیسا کوئی خدا کا بندہ دکھائیں، یا آپ کو ان کے جیسے کی خبر لگی ہے تو آپ ہمیں بتائیں. یہ کہہ کر وہ لوگ حضرت کے پاس سے چلے گئے. پس جبرائیل علیہ السلام حضرت کے پاس تشریف لا کر کہنے لگے جب وہ لوگ آئیں آپ ان سے کہہ دیں کہ خدا کے نزدیک عیسیٰ بعین ہی حضرت آدم علیہ السلام کی طرح ہے. ایک روایت میں اس طرح پر ہیں کہ نجران نے لوگوں میں سے ایک شخص نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ مسیح علیہ السلام خدا کا بیٹا ہے، ان کا کوئی باپ نہیں ہے. اس کے ساتھ والے دوسروں نے کہا کہ بلکہ وہ خود خدا ہے. مردے زندہ کیا کرتے تھے اور غیب کی باتیں بیان کرتے تھے اور اندھے کوڑی کو اچھا کرتے تھے اور مٹی سے جانور بناتے تھے. آپ ان کو خدا کا بندہ کہتے ہیں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ خدا کا بندہ اور اس کا پاک کلمہ تھے جو مریم کی طرف القاء کیا گیا تھا. وہ لوگ خفا ہو کر کہنے لگے کہ ہم نہیں راضی ہوں گے جب تک کہ آپ یہ نہ کہیں کہ وہ خدا تھے. اگر آپ صادق ہیں تو آپ ہمیں کوئی خدا کا بندہ ایسا دکھا دے جو مردے کو زندہ کرے اور اندھے کو کوڑی کو اچھا کرے اور مٹی سے جانور بنائے اور پھر اس میں روح پھونکے اور وہ اڑ جائیں. جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے. پس وہی نازل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ بتحقیق کافر ہوئے ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ مسیح ابن مریم خدا ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ پس جو شخص کے تجھ سے جھگڑے اس کے بعد کہ تیرے پاس اس کا علم آ گیا ہے، پس کہہ دے کہ آؤ بلاویں ہم اپنے بیٹوں کو اور تم اپنے بیٹوں کو، اور ہم اپنی عورتوں کو اور تم اپنی عورتوں کو، اور ہم اپنے نفسوں کو اور تم اپنے نفسوں کو، پھر دعا کرے اور اللہ کی لعنت ڈالے جھوٹوں پر. پھر آپ نے نصارہ کے گروہ سے ارشاد فرمایا کہ اگر تم اسلام کے قائل نہیں ہوگے تو خدا تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تم سے مباہلہ کروں. پھر ان لوگوں نے
دوسرے روز کا وعدہ کیا۔ جب صبح ہوئی، جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم امام علی علیہ السلام اور حسنین کریمین اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کو ساتھ لے کر تشریف لائے۔ اسقف نے ان سے کہا، واللہ میں ایسے چہرے دیکھتا ہوں کہ اگر خدا سے یہ دعا مانگیں گے یہ پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل جائے تو خدا تعالیٰ اس کو اپنی جگہ سے ٹلا دے گا۔ تم ان سے مباہلہ مت کرنا ورنہ زمین میں کوئی نصرانی باقی نہ رہے گا۔ پس ان کا اسقف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر عرض کرنے لگا کہ ہم مباہلہ نہیں کرتے، ہم جزیہ دینے کے لیے تیار ہیں، آپ ہمیں ہمارے دین پر قائم رہنے دیں، ہم آپ کو جزیہ ادا کریں گے۔ یہ کچھ روایات میں نے اہل سنت کی حدیث کی معتبر کتابوں سے آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں آیت مباہلہ کے حوالے سے۔ اس سے صاف ظاہر ہو جاتا ہے، ان تمام احادیث سے روایات سے صاف ظاہر ہو جاتا ہے کہ رسول اکرم خود علی علیہ السلام، سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، امام حسن اور امام حسن مباہلے کے لیے گئے تھے۔